الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، آج افغانستان میں طالبان کی حکومت کو آئے تقریباً 2 ماہ اور کچھ دن ہو چکے ہیں، اور طالبان کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کو مطالبات پیش کرنے میں پوری دنیا کے تمام ممالک حتیٰ کہ تمام پڑوسی خصوصاً پاکستان بھی ان کے سامنے پیش ہے۔ یہ مطالبے 2 طرح کے ہیں، اور آج خاص طور پہ اس کا جائزہ لیں گے، اور میں ان کو خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتن کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ وہ دور جو کہ قیامت کے نزدیک آ رہا ہے، اب بہت اندازہ ہے کہ بہت قریب ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش گوئیاں کی تھیں، اور افغانستان کے بارے میں جو رویہ ہے اس وقت عالمی طاقتوں کا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا کہ جو افغانستان کو پھلتا پھولتا اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں کیا تھیں، اور کیا وہ اینڈ صحیح ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک بہت بڑا 2 چینی مفکرین کا آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل کا ہے دی اینڈ آف دی آکوپیشن، یعنی امریکہ کی جو آکوپیشن ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں کی وجوہات بتائی ہیں، لیکن یہ 2 بڑے مشہور نام ہیں ان کے، لینسی لنڈافیر اور جوناتھن نوکیر۔ یہ 2 بہت بڑے ان کے آتھر ہیں کہ جنہوں نے مل کر یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور یہ بہت تفصیل سے آرٹیکل ہے۔ اس میں جو اہم ترین بات لکھی ہے کہ دنیا میں اس وقت ملکوں کو فتح کرنے کے لیے سب سے اہم بہانہ یہ بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کہ ہم عورتوں کو دی ریٹورک آف سیونگ اے فارم وومن ہیز بین وائڈلی یوز ٹو جسٹیفائی دی آکوپیشن، کہ ہم لوگوں کے افغان عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے ہم وہاں پر موجود تھے، ورنہ طالبان تو ان کو بکریوں کی طرح ذبح کر دیتے اور ان کو چوراہوں میں آ کے قتل کر دیتے، اور ان کو انہوں نے قیدی باندھی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ ریٹورک، یہ عورتوں کے بارے میں یہ جو صورتحال ہے، اور جس کے بارے میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ قندھار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رابن رافیل آئی تھی اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے، اور یونیکول کا وہ سودا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں تو ہم یونیکول کا سودا کر لیں گے۔ 26 پوائنٹ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ یہ مطالبات ہمارے آپ تسلیم کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ بہت سارے اچھے تعلقات بھی بنائیں گے، پھر یونیکول کی گیس پائپ لائن کا سودا بھی ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ عورتوں کے بارے میں عالمی معیارات کے، انسانی حقوق کے تحفظ کی جو ہے اس کی ضمانت دیں گے۔ اس کے بعد مولا عمر نے اسے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ برازیل کے ساتھ ٹھیکہ ہو رہا ہے تو انہوں نے حقوق والا سارا کاغذ پھاڑا، اور پھر مولا عمر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ اب آپ ہم سے کر لیں، ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، جس طرح جیسے آپ عورتوں کو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں۔ لیکن اس وقت تک انہوں نے برازیل سے وہ معاہدہ کر لیا ہوا تھا، اور امریکہ جو تھا اسی سے جس بس ہو کے اٹھا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی تباہی کا پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا، جس کی بنیاد کا آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن کے زمانے کے اندر پاکستان کی اس کو عبور کرتے ہوئے، اس کو سرحد کو عبور کرتے ہوئے وہ میزائل تھے وہ جو داغے گئے تھے اسامہ بن لادن پر، اور گرے تھے چاگی کے قریب خاران کے علاقے کے اندر۔ عورتوں کو اس وقت سینٹر سٹیج پہ جو لانے کی کوشش، آج کی بات نہیں، میں صرف 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو اس پوری کی پوری عورتوں کو مرد میدان اور مرکز نگاہ اور شمع محفل بنا کے اس طرح دنیا کے سٹیج میں لانے کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے، اور افغانستان بیچارہ جو ہے وہ اس میں کس طرح منظر عام پر آ گیا ہے کہ آج اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی پیروی کریں گی، یعنی اس کی پیروی، یعنی اس کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی پیروی کرنے والوں میں سب سے تحفظ حقوق نسواں، مردر سری نظام قائم کرنا ہے، پدر سری نظام کو ختم کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم مرد کا مقابلہ کریں گے۔
یہ طبرانی کی حدیث ہے مجمع الاوسط میں۔ دوسری حدیث، یہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں بہن اور بیٹی بیوی کو اس ڈر سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف چلی نہ جائے۔ پھر کتاب الفتن نعیم بن حماد کی حدیث ہے کہ دجال کی حفاظت پر معمور خصوصی انچارج ایک عورت ہوگی۔ لیکن جو سب سے اہم حدیث ہے وہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، ان یتجر الرجل وامرأۃ جمیعا، کہ قیامت کے قریب عورت اور مرد دونوں ایک سٹیج پر آ جائیں گے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق تھے۔ یہ عورت کب سے سٹیج پر آئی؟ یہ عورت کو اچانک آ گئی ہے۔ پوری دنیا کی تہذیبوں کا آپ مطالعہ کر لیں، کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے کہ جس تہذیب کے اندر عورت جو ہے اس کے اندر شرم اور حیا خاص طور پہ کوٹ کوٹ کرنا بھری ہوئی ہے۔ آپ برطانیہ کی تاریخ اٹھا لیں، آپ فرانس کی تاریخ اٹھا لیں، آپ یونان کی تاریخ اٹھا لیں، آپ رومنس کی تاریخ، کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں، آپ کو ان کی شاعری کے اندر جو خاصا وصف ملے گا وہ عورت کا شرم و حیا کا ملے گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ عورت جو ہے گھر کے اندر آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے کرتی ہے اور کس طرح ایک نئی نسل کو بنا سوار کر بہتر بنا کر دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور دنیا اس شخص سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے، دنیا کا وہ راہبر ہوتا ہے، رہنما بن جاتا ہے، وہ سائنسدان بن جاتا ہے، وہ اور بہت سارے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ تہذیبوں کے اندر اچانک تبدیلی یہ اس وقت آئی ہے جو آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے ایک علم لکھا جانا شروع کیا گیا جو خاص طور پہ اس پورے کے پورے دجالی تہذیب کا خاصہ تھا، اور وہ علم یہ تھا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو سنوارنے اور بنانے اور بگاڑنے اور اس کو بہتر بنانے کا پورا ذمہ جو ہے صرف اور صرف انسان کا ہے۔ نہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے، نہ اس کائنات کو کسی نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری تھی، ہماری ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو رکھیں۔ یوں اس علم کو جس کے والٹیئر اور روسو اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ جو تھے سرخیر تھے، جسے ایک سیکولر علمی بنیاد کہا جاتا ہے، اور اس علمی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں 3-4 مختلف قسم کی سائنسز آئیں۔ سوشل سائنسز جنہیں کہا جاتا ہے، جن میں سماجیات ہے، یعنی سوشولوجی ہے، جس میں پولیٹیکل سائنس ہے، جس میں انتھروپولوجی ہے جو کہ انسانوں کی پرانی قدیم تہذیبوں کی خاندانوں کی سائنس ہے، جس میں آرکیالوجی ہے جو سارے قدیمہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مختلف قسم کی سائنسز تھیں جو کہ تخلیقی، ان کو سائنسز کا نام بھی دے دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ صورتحال، اس طرح کی تہذیبی صورتحال، انسان تاریخ مرتب کرتا تھا اور اس تاریخ کے اندر انسانوں کے رویے کو دیکھتا۔ انہوں نے ایک خاص جو ہے ایک کیفیت کے اندر انسانوں کو یہ درس دیا کہ یہ سب آسمانی کتابیں بھی ہم نے خود بنائی تھیں، اور انسان نے جب چاہا اس کو نافذ کیا، جب چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس آسمانی کتابوں کے کچھ لوگ وارث بن گئے کہ جن کو علماء کہتے تھے، جن کو پوپ کہتے تھے، جن کو سینیگوگ میں ربائی کہتے تھے، جن کو پنڈت کہتے تھے، اب جن کا کلاوہ ہم نے اتار کے پھینک دینا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی موومنٹ جو 1799 کے آس پاس فرانس میں چلی تھی، اس موومنٹ نے اس چیز کو راسخ کر دیا کہ ہم ہی اس کے وارث ہیں اس زمین کے، اور ہم ہی ہیں جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جس کی بنیاد سے جمہوریت کی کوک میں سے اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے جب طاقت کا سرچشمہ عوام ہو جاتے ہیں تو جمہوریت سے رائج الوقت ہو جاتی ہے۔ 1905 میں مذہب کو ٹھڈے مار کے تمام ریاستوں نے اپنے علاقوں سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذہب کا کوئی کام اور دخل نہیں ہے ریاست کے امور کے اندر، اس کو نکال دیا گیا۔ یہ 1905 کیوں آیا؟ یہ 1905 اس لیے آیا تھا کہ اس سے پہلے کم از کم 200-250 سال فرانس، انگلینڈ، ولندیزی جسے ہالینڈ کہا جاتا ہے، پرتگال یا پورچوگیز جن کو کہا جاتا ہے، پرتگیزی جس کو کہا جاتا ہے، اور اسپین کی قوتیں جو تھیں، یہ ہسپانوی جو تھے، یہ پوری دنیا پر چڑھ دوڑے اور پوری دنیا کو لوٹ مار کر کے، ان کا پیسہ اٹھا کے، ان کی چیزیں اٹھا کے اپنے علاقے کے اندر ایک صنعتی انقلاب لے کے آئے، اور صنعتی انقلاب کے لیے انہیں لیبر کی بہت ضرورت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے زیر نگی لوگ جو تھے وہ وہاں پر چل کے آئیں۔
ज़्یادہ سے زیادہ وہ یہ کرتے تھے کہ افریقہ کے اندر جال لگا کے، اور جس طرح ہاتھی کو پکڑا جاتا ہے ویسے افریقی اور مردوں اور بچوں کو پکڑتے تھے، بڑے بڑے ڈینجر میں رکھتے تھے. ایک لائن میں مرد ہوتے تھے، ایک لائن میں عورتیں ہوتی تھیں، اور ایک لائن میں بچے ہوتے تھے. بچے روتے بلکتے رہتے تھے لیکن ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. مائیں اور باپ ان کو دیکھتے رہتے تھے لیکن مجبور تھے. عورتیں وہاں پر جنسی تشدد کا شکار ہوتی تھی، بہن بھائی باپ سب دیکھتے تھے لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. مردوں کو بیچ چوراہے میں لا کے کوڑے مارے جاتے تھے، ننگے جسم پر ان کے پر تشدد کیا جاتا تھا. بچے بیٹے بیویاں مائیں دیکھتی تھیں لیکن کوئی بچانے کے قابل نہیں ہوتا تھا. سالوں ان کو ویسے رکھ کے پھر ان کو جہازوں کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور جہاز کے اندر جس کیبن میں ڈالا جاتا تھا اس کیبن کی چھت 2.5 فٹ ہوتی تھی، یوں ٹھونس کے اندر رکھا جاتا تھا. تو اگر کم از کم 1 لاکھ بندہ جو تھا وہاں سے لے کے جاتے تھے تو امریکہ کے ساحلوں پہ پہنچتے پہنچتے وہ 10,000 رہ جاتا تھا، باقی مرنے والوں کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا. ایسے غلاموں کی انہیں ضرورت تھی جو مسیسپی کے دریاؤں کے اوپر بہت بڑی فصلوں کے اوپر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان سے وہ کام لیا کرتے تھے، خاص طور پہ کپاس کے فارم. یہ تو انہیں چاہیے تھے لیکن وہاں اپنے ہاں ان کو نہیں چاہیے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس مین پاور کو کیسے پورا کیا جائے. تو انہوں نے خاص طور پہ 2 کام کیے. اولیور ٹوسٹ جو ہے یہ 1838 کا ناول ہے کہ جس میں بچوں کی بیگار کا ایک راستہ جو ہے اور ایک طریقہ کار ایک ماحول بتایا جاتا ہے کہ جس میں بچے جو ہیں 18 گھنٹے پشینوں کے پٹوں پہ کام کرتے تھے، کہیں اسی میں گر کے بیچارے مر جاتے تھے، اور کارخانوں کی چمنیاں صاف کرتے تھے، اور جب وہ چمنیاں صاف کرتے نیچے اترتے تھے تو گرم گرم چمنیاں ہوتی تھیں جس سے ان کے جسموں پہ آبلے پڑ جایا کرتے تھے. یہ اس کیفیت کے اندر ان کو عورت کی ضرورت بھی پڑی. ایسی عورت جو گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد ان کے کارخانے میں کام کرے، اور خاص طور پہ اس پورے کے پورے نظام معاشرت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ جو نظام معاشرت صدیوں سے چلا آ رہا تھا. ان کے نزدیک سب سے اہم ترین ادارہ جس کو تباہ کرنا تھا وہ خاص طور پر گھر کا ادارہ تھا، کیونکہ گھر کے ادارے کے اندر اگر عورت وہاں پر موجود رہتی ہے تو پھر ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو تہذیب کی تبدیلی کا مقصد تھا، اور جس کے ارد گرد انہوں نے پوری زندگی کی تہذیب کو آگے بڑھانا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی فالوور جو ہیں وہ خاص طور پہ عورتیں ہوں گی. اب عورت کو سب سے پہلے یہ جھانسا دیا گیا کہ تم کو تو خاص طور پہ ایک صدیوں سے پرانی ایک پدرسری نظام جو تھا جسے میٹری آرکی کہتے ہیں، وہ مرد نے تمہیں غلام بنا کے گھر میں اندر رکھا ہوا تھا. وہ اس لیے کہ وہ ظاہر بات ہے مارکیٹ میں بکریاں وہ بیچتا تھا، بکریاں تم چراتی تھی، فصل وہ بیچتا تھا جا کے، جبکہ فصل کے اندر تم برابر اس کے حصہ دار تھی، کھیتوں میں کام کرتی تھی، اس لیے تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو، باہر نکلو. اور اس کو باہر نکالنے کے لیے خاص طور پہ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا، مزدوری آئی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ادارے قائم کیے. مثلا بچوں کو پالنے کے لیے بیبی سیٹرز کا ادارہ وجود میں آیا، ڈے کیئر سینٹرز کا ادارہ وجود میں آیا، فاسٹ فوڈ چینز جو تھیں چلی کہ ہر بات ہے گھر میں کھانا کون پکائے گا، اس طرح دھوبی کا ادارہ، دنیا جہان کے ایسی سروسز ہیں وہ وجود میں آئیں جس سے عورت کو باہر نکالا گیا. اب عورت کو صرف باہر نکالنا مقصود نہیں تھا، عورت کو بنیادی طور پر اس سینٹر سٹیج پہ لے کے آنا تھا کہ جس سینٹر سٹیج کے اندر پوری دنیا اس کی گرد خوب ہے. تو 1911 کے آس پاس اس عورت کو سب سے پہلے اشتہارات کی دنیا میں لے آیا گیا. ایک مشہور اشتہار جو کہ نیبو سگریٹ کا تھا، اس نیبو سگریٹ کی میں عورت جو تھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑایا گیا اور کہا گیا آئی وش آئی ور اے مین، میں کاش میں ایک مرد ہوتی. یعنی اس کو اس آزادی میں آگے جھونکا گیا. 1920 میں فلوریڈا کے ساحلوں کے اوپر ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا جس میں تیراکی کے لباس میں عورتوں کے اندر سے خوبصورت عورت کو چنا گیا، جس کو اولین مقابلہ حسن کہا جاتا ہے. اس کے سر پہ تاج پہنایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم مس ورلڈ ہو، اور کہا گیا اگلے سال دوبارہ ملیں گے. اگلے سال جب دوبارہ ملے تو پورے کا پورا میڈیا جو تھا اس کے چکا چوندھ کے اکٹھا ہو گیا. اس کا انٹرویو ہونے لگا. اس سے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا میں تو ایک گھر میں رہتی ہوں، ہاؤس وائف ہوں، ایک بیوی ہوں، بچے بھی ہیں. اس نے کہا بچے بھی ہیں. تو سارا رومانس ختم ہو گیا. پھر اس مس ورلڈ کے خاص طور پہ قوانین بنائے گئے کہ ایک عورت جو کہ مس ورلڈ کے کمپٹیشن میں آنا چاہتی ہے اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی گھریلو زندگی نہیں ہونی چاہیے، وہ مکمل طور پہ الوف ہو، اور اس جب تک مس ورلڈ نہیں بنتی وہ جسے کہتے ہیں ساوی سوتری قسم کی صورتحال میں سامنے آئے. پھر اس کو عورت کو الٹھایا گیا. 20 سال تک کہا گیا
کہ تم سائز 0 میں ہوگی تو خوبصورت لگوگی، 20 سال تک کہا گیا کہ تم ایک پلمپش ہوگی تو اس طرح کی صورتحال کے اندر اس عورت کو باہر لایا گیا، اور ساتھ ہی اس کو ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے اندر خاص طور پہ آگے لے جایا گیا تاکہ دنیا کی ہر پروڈکٹ جو ہے اس کو سیل کرنے کے لیے عورت کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہ ہو۔ یہ پروفیشن شروع دن سے عورت نے اختیار کیا تھا۔ ویسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے قدیم ترین پروفیشن جو ہے وہ بیسیکلی وہ طوائف کا پروفیشن ہے، جسم فروشی کا۔ یہ جسم فروشی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا معمول کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس جسم فروشی میں اور اس گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے دنیا بھر کی طوائفوں نے خاص طور پہ ناز و انداز، عشوہ و ترازیاں اور اس کے بعد خاص کیفیت وہ چیزیں جو پیدا کی تھی جس کو انہوں نے اس پروفیشن کا، جسم فروشی کے پروفیشن کا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ سیکشن رکھا تھا۔ اسی لیے اب بر صغیر پاک و ہند کی جو تہذیب ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اب ایک طوائف کے کوٹے کے اوپر زبان سیکھنے جایا جاتا تھا، ایک طوائف جو تھی اس کی ناز و ادا کے اوپر شاعری کی جاتی تھی، ایک طوائف جو تھی وہ شاعری کی دلدادہ ہوتی تھی، ادب کی دلدادہ ہوتی تھی، اور بہت ساری چیزیں تھیں، موسیقی کی اس کے اندر رسی بسی ہوتی تھی، آداب میں محفل اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے انداز، یہ سارے، یہاں تک کہ اس کے ہاں تہذیب سیکھنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ تو ماڈرن دنیا نے یہ کیا کہ اس کا وہ فن جو تھا اس کو نکال کے ایڈورٹائزمنٹ کا فن جو کہ جسم فروشی تک محدود تھا یہاں لے کے آ گیا، اور آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جس کو بیچنے کے لیے عورت موجود ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ اہم ترین یہ کیا گیا کہ اس کے لیے یہ تصور بنا دیا گیا کہ تم ہر اس پروفیشن میں کے لیے آگے بڑھ سکتی ہو جو پروفیشن تمہارے راس آئے یا نہ آئے۔ تم ایک پائلٹ بن سکتی ہو، تم ایک ڈاکٹر بن سکتی ہو، تم ایک انجینئر بن سکتی ہو، تم ایک کوہ پیما بن سکتی ہو، تم ایک ریسلر بن سکتی ہو، سب۔ اور ان تمام ملکوں میں اس وقت 200 ملکوں میں ان تمام چیزوں کے حساب سے اس کے لیے ایوارڈ منتخب کیے گئے، اور سب سے اہم بات تھی اس سے وہ ایوارڈ چھین لیا گیا جو بحیثیت ماں کے ایک ایوارڈ تھا کہ اس نے ماں بن کے اپنے بچے کیسے پالے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس پورے کے پورے ماڈل میں، جس ماڈل میں یہ تصور کرنا بھی گناہ ہو چکا ہوا ہے کہ عورت جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ صرف اور صرف گھر ہے، اس کے اندر اگر افغانستان جیسا کوئی ملک کے تصور کرتا ہے کہ نہیں، ہم عورت کو اس کے اس گھر تک محدود کریں گے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کو وہی علم پڑھائیں گے، تو پھر ایسا معاشرہ جو ہے اور کو ہم کسی طور پر اس دنیا میں وجود میں نہیں لانے دیں گے۔ آپ دیکھیں آج اگر ایک ماڈرن عورت بچوں کی پرورش اور خاندان کی نشو و نما کے لیے کوئی علم حاصل کرنے چلتی ہے تو اس کو اتنا پڑھنا پڑے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عورت جو کہ شادی کرنے چلتی ہے اس کو میرج سٹریسز اینڈ سٹینز، یعنی شادی کے بارے میں آج کل کاؤنسلنگ سروسز کے لیے اس کا MA ہوتا ہے کہ شادی کے بارے میں اس کے سٹریس کون سے ہیں، اس کی مشکلات کون سی ہیں، گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہو اس کے نفسیاتی مسائل کون ہیں، پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر ماسٹرز کرتی ہے، بلکہ PhD کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ شادی ہو گئی ہے تو اس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے تو اس کو پوسٹ نیٹل، پری نیٹل، اینٹی نیٹل کیئر کی سائنس پڑھنی پڑے گی، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش کے وقت اور بچے کی پیدائش کے بعد کیا کیا چیزیں اس کو کرنی ہوگی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ سائنس اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ مادری زبان ہم صرف اپنے پیٹ میں سیکھ کے آتے ہیں، باہر آ کے ہم صرف دہراتے ہیں۔ جس طرح کے حالات، جس طرح کے ماں باپ کے اندر غصہ ہوگا بچے کی طبیعت بھی ویسے ہوگی، جس طرح کی نیکی کی طرف مائل والدین ہوگے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے ایسی ہی کیفیت اور ویسی شخصیت لے کے نکلتا ہے۔ بچہ دنیا کے اندر آ گیا ہے، اس کو بچے کی پہلے شروع کے دنوں کے اندر اس کو بچے کی ایموشنل نیڈس، جذباتیت، یعنی آپ آج دنیا اس بات کے قائل ہو چکی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ ساری زندگی یا شراب کے نشے میں ہوں گے، یا جب سگریٹ پیتے رہیں گے، یا اپنے اس کے پینسل کو توڑتے رہیں گے، یا جس کو منہ میں لے کے بیٹھے ہوں گے، ان کی وہ حصی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ جو اس بچپن میں پہلے دن سے پیدا ہو جاتی ہے، جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی نیڈ ایموشنل جذباتیت ذرا سا بڑا ہو گیا، اس کی کوگنیٹو نیڈ، زبان میں بیان کی نیڈس ہیں وہ کیسے پیدا ہو، اس کی آگے جا کے آپ آئیں گے تو آپ کی لیٹنسی پیریڈ کی نیڈس آ جاتی ہیں، اس کی جب وہ جوان ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی نیڈس وہ خاص طور پہ ایک رہنمائی مانگتی ہیں۔ وہ جوان ہونے کے بعد ایڈولسنس کی صورتحال میں آ گیا، وہاں آ گیا اس کے نیڈ، اس کی IQ کی نیڈس کہ
کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر ٹیسٹ لے سکتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کا رجحان کیسا ہے، کیا وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، کیا وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، کیا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یا وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، یا آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے، اس کو پوری طرح معلوم ہوگا وہ کیسا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس سارے معاملات کے اندر بچے پالنے کی سائنس جو ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، ایم اے ہوتے ہیں، لیکن کوئی عورت اس خاص طور پہ اس اہم ذمہ داری کے لیے کوئی علم نہ حاصل کرتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی علم ایسا موجود ہے جو عورت کو خاص طور پہ اس لیے سکھایا جائے کہ اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بنتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بچہ اس کا آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے اور پیروں کے پیچھے تعویذ لینے کے لیے بھاگ رہے، اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ گئے ہیں، ان بوڑھوں کو اس نے کیسے دیکھ بھال کرنی ہے؟ ایجنگ ایک سائنس بن چکی ہوئی ہے، ایجنگ کے اوپر باقاعدہ لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک گھر آ گیا ہے جس کو اس نے خوبصورت بنانا ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن کی ماسٹرز ڈگریز ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک پورے گھر کی نیوٹریشن آ گئی ہے کہ اس نے کس کو کیسے خوراک دینی ہے، کیسے بچوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے، کیسے بڑوں کی خوراک کو رکھنا ہے، اس کی یہ پوری کی پوری سائنس کم از کم 16 سال کی تعلیم چاہتی ہے، جس کے بعد ایک عورت جو ہے اس گھر کے اندر جائے تو وہ جن بچوں کو پالے گی، ان بچوں کو اس علم کے ساتھ پالے گی تو وہ بچے جو ہیں ظاہر بات ہے اس دنیا کے اندر بہترین عالی دماغ قسم کے بچے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ماؤں نے یہ کردار ادا کرنا چھوڑا ہے وہ رول ہی ختم ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے جب کہا کہ دیکھو ہم عورتوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن جیسے تم چاہتے ہو ویسے نہیں دینا چاہتے۔ میں نے بار بار کئی دفعہ لکھا بھی ہے کہ 1999 کے اندر عورتوں کی تعلیم کے ادارے انہوں نے قائم کر دیے تھے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام جس گھر کے بارے میں عورت کو ذمہ داری دیتا ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ایک گلہ بان ہے اور اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کا گلہ وہ اولاد ہے، مرد کا گلہ گھر ہے، اس کی معاشی ذمہ داریاں اولاد ہے، اور عورت سے اولاد کے بارے میں قیامت میں پوچھا گیا۔ ہم اس کے بارے میں کوئی ٹریننگ نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کو ماسٹر ڈگری بھی کرانے کو تیار ہیں، ہم کو پی ایچ ڈی بھی کرانا ہے، ہم ان کو ڈاکٹر بنانے کو، جہاں تک ان کا کردار ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یونیورسٹی وہی ہو جس میں مرد اور عورت اکٹھے پڑھ رہے ہوں، کالج وہی ہو جس میں مرد اور عورت وہی اکٹھے ہوں۔ اور آپ سوچیں کہ میڈیکل پروفیشن جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں، نیو یارک سے لے کے آسٹریلیا تک سرجن یا کوئی اور بھی ہو، اب ایک عورت کتنی بھی آزاد کیوں نہ ہو جائے، ایک مرد کے سامنے آج بھی اپنا سطر کھولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طور پر اگر کوئی عورت سرجن میسر آ جائے یا عورت ڈاکٹر میسر آتے ہیں، میں اس کے پاس جاؤں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کا کرنے کو تیار، لیکن آج بھی اس دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر باقی سارے لوگ جو ہیں ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں عورتیں پڑھتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں سینٹر سٹیج پہ آتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے قیام کے قریب عورت اور مرد دونوں ایک سٹیج پر آ جائیں گے، ویسے تم لاؤ گے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے بہت بڑی آزمائش کا دور، اور مجھے یقین ہے کہ طالبان اس آزمائش سے یقیناً گزر جائیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے افغانستان کا معاشرہ آج بھی حافظ ناموس زن مرد آسماں مرد آفری ہے۔ آج بھی ایک عورت جو ہے وہ کتنی بھی آزاد کیوں نہ ہو جائے، وہ اسی طرح کی زندگی گزارنا پسند کرتی ہے جس طرح اس کی ٹریڈیشن کی زندگی ہوتی ہے۔ افغانستان کا مسئلہ صرف 18 اسکوائر کلومیٹر ہے کہ جو آباد کیا تھا امریکہ نے آ کے، جن میں کچھ 4-5 کلومیٹر اسکوائر جو ہے ریڈیس کابل کے ہیں، کچھ قندھار کے ہیں، کچھ ہرات کے ہیں، کچھ مزار شریف ہیں، جن میں ایک ایسی نسل کو وہاں آباد کیا گیا تھا کہ جو نسل صرف آزادی چاہتی ہے اور ویسا ہی ماحول چاہتی ہے۔ ان کے نزدیک ترقی کی علامت صرف اور صرف مخلوط ہونا ہے، لیکن باقی کی قوم ایسی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ ہم کتنا کمفرٹیبل رہ سکتے ہیں خواتین جب وہ جب ان آزادیوں سے، ان مخلوط صورتحال سے آزاد ہو جائیں گی۔ آج بھی ایک عورت کسی بھی معاشرے کے اندر ہو، جب وہ اپنی جنس کے درمیان ہوتی ہے تو زیادہ پرسکون، زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہیں اس مرحلے سے گزر جائیں گے، اور وہ لوگ جو بندوق سے انہیں شکست دینا چاہتے تھے اب عورتوں کے فتنے سے شکست دینا چاہتے ہیں، وہ فتنہ طالبان کو شکست نہیں دے سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔